اچھا شاہ صاحب، اس چیز پر پلیز وضاحت کیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے آزادی کو اپنے مقصد کا حصہ کیوں بنایا؟ ویل شرجیل، میں پھر وہی بات دہراؤں گا، یہ سوال نئے نہیں پرانے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے آج کہ آسان الفاظ میں لوگوں کو بتائیں کہ آزادی کو مقصد کیوں بنایا، اس کی ریزن کیا تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آزادی نہ ہو تو انسان اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو دین پر عمل کرنے کے لیے اور حق پر بولنے کے لیے، حق کے حق میں بولنے کے لیے امام علی مقام نے آزادی کو مقصد بنایا اپنی پاک زندگی کا۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ بھئی اگر آپ لوگ کبھی زندگی میں آ جائے ایسا موقع کہ آپ کو حق کا ساتھ دینا پڑ جائے تو پھر اس کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی دبائے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے تھوڑا سا کوئی ڈرائے، آپ کو لالچ دے، آپ کسی خوف کی وجہ سے ڈر جائیں تو پھر حق کے لیے آپ اپنی آواز کو دبا دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امام علی مقام نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اگر تمہارا دین نہیں ہے اور آخرت سے نہیں ڈرتے ہو تو پھر زندگی میں آزاد تو رہو۔ اصل آزادی جو تھی وہ اس خوف سے آزادی تھی، اس ڈر سے آزادی تھی جو کچھ لوگ کیا کر رہے تھے، اسلام کی روح کو آپ کہہ لیں کہ وہ اسلام کی روح کو ختم کر رہے تھے۔ وہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہ رہے تھے، غلام بنانا چاہ رہے تھے، اپنی جو حاکمیت ہے اس کے زیر سایہ لانا چاہتے تھے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا بھی کس بات کا ڈر ہے، لوگ ڈر کے کیا کر رہے تھے، اسلام کو اس طرح سے نہیں اپنا رہے تھے جس طرح سے اسلام کو اپنایا جانا چاہیے تھا، بلکہ اسلام کے اندر کیا آ رہا تھا، مختلف قسم کی ترامیم آ رہی تھی اور لوگ ڈر کے مارے ان ترامیم پہ عمل کر رہے تھے۔ یہ اصل بات تھی۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ دور حاضر میں ہم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ That's very obvious. It's very clear. ہم نے اتنی ڈھیر ساری باتیں کی ہیں تو ان باتوں سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ اگر ہم ان کے مقصد کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بہت بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں سچ بولا جا رہا ہے تو اس کا ساتھ دو، اور اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو، اور اگر کہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ آواز اٹھائیں، اس کے لیے بولیں۔ یہی مقصد تھا امام علی مقام کا۔ اچھا، ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ بولنے جا رہا ہوں، بڑا ہی خوبصورت جملہ وہ یہ ہے کہ امام علی مقام یہ چاہتے تھے کہ ہر شخص اپنی جگہ حسین بن جائے۔ کیا؟ اور اپنی جگہ حسین بننے کا مطلب ہے کہ ہمیں امام علی مقام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں امام علی مقام کی زندگی کے طور طریقوں کو اپنانا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ امام علی مقام کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ یہ تھا وہ مقصد اور یہ ہے وہ مقصد جسے ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اچھا شاہ صاحب، ماشاءاللہ آف کیمرہ ہمیں کافی لمبی ڈسکشن کرنے کا موقع ملا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ آپ ایک ٹیچر ہیں، ٹیچر ٹرینر ہیں، ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ایک رائٹر ہیں، ایک پوئٹ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا۔ تو اس محرم الحرام کے موقع پر امام علی مقام کے حوالہ سے کچھ اگر آپ سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو پلیز۔ Sure. Shajid, it will be a really great honor for me if I would say something about that. تو جہاں تک تعلق ہے خوبیوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً مجھے خوبیاں عطا کی ہیں، اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے جا رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ a man of all trade, a master of none. Okay? تو وہ ہر بندہ جو ہے بہت ساری خوبیوں کا ایک ہی وقت میں اچھے طریقے سے اظہار نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اللہ نے جتنی خوبیاں عطا کی تو میں نے وہ نظریہ ختم کر دیا، وہ نظریہ غلط ثابت کر دیا کہ بھی ایک شخص بہت ساری خوبیوں کو لے کے نہیں چل سکتا، پراپر انصاف نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور بڑا کرم ہے کہ میں جس بھی فیلڈ میں جاتا ہوں، ٹیچنگ میں جاؤں تو الحمدللہ، ایز اے رائٹر لکھوں کچھ تو الحمدللہ، اور ایز این اینکر جاؤں تو الحمدللہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا کچھ آپ نے بتایا میرے بارے میں
اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے میں ان تمام چیزوں کو ایک ایکسپرٹ کی طرح کرتا ہوں، اور یہ میرے پہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اور جہاں تک امام علی مقام کے حوالہ سے تعلق ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو اشعار میں ان کے حوالے سے کچھ کہوں۔ ضرور ضرور۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ بہت 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 خوبصورت آواز ہے شاہ صاحب آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا شاندار آواز سے نوازا ہے، اور کیا اشعار آپ نے پڑھے، اسپیچ لیس ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اچھا شاہ صاحب، اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے، اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری یوتھ، ہماری ینگ جنریشن کو کوئی سوشل میسیج آپ ہمارے پروگرام کی وسادت سے دینا چاہیں تو پلیز۔ شرجیل، یہاں پہ مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے ارشاد۔ کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کا نوجوان خیر اور شر کے درمیان فرق کو سمجھے۔ اگر نوجوان نے خیر اور شر کے فرق کو سمجھ لیا تو اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ نوجوان نہیں، سبھی کو سمجھنا چاہیے خیر اور شر کیا ہے، تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا، زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور اگر معاشرہ اور زندگی خوبصورت ہوں گے تو پھر اس معاشرے میں رہنے والا انسان دل سے خوبصورت ہو جائے گا، اور یہی میرا آج کا خوبصورت پیغام ہے۔ بہت خوبصورت سوشل میسیج آپ نے پرووائڈ کیا شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دیٹ۔ لیجئے ناظرین، یہیں پر آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اجازت دیجئے اپنے میزبان کو، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔